من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. صدق اللہ العلی العظیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نور کی 6 آیتیں تلاوت کی. سورہ نور بہت اہم سورت ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو 6 آیتیں تلاوت کی اور اس کی ترجمانی رکھی، اس کی تفسیر سے پہلے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک تو سورت کے بارے میں، دوسرا یہ مکمل سورت کا ایک ہلکا سا پس منظر یا ہلکے سے آپ کے سامنے اس کی جھلکیاں مکمل رکھنے کی کوشش کروں گا. 18واں پارے کے اندر یہ سورت رکھی گئی ہے اور سورت جو ہے 24 نمبر پر ہے. قرآنی ترتیب کے حساب سے 24 نمبر پر سورت ہے اور نزول ترتیب کے حساب سے 102 نمبر کی سورت ہے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ پورے 114 صورتیں، جس میں سے یہ 102 نمبر کی صورت ہے ترتیب کے حساب سے. اور اس کے اندر 64 یعنی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں.
میں نے آپ کے سامنے 47 سے لے کے 52 آیت یعنی 6 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نزول شان نزول کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ غالباً 6 ہجری کے زمانے میں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، 6 سال گزر چکے تھے، اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کی کچھ خاصیتیں ہیں، جس میں سے ایک یہ خاصیت ہے کہ اس سورہ کے اندر پردے کے بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ پردے کے احکام، جس طریقے سے سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل کیے۔ اور اس کے اندر کچھ اگر ہم غور و فکر کریں تو مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کے دشمن، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مکے کے اندر جو پالیسی تھی، وہاں پہ کفار اور مشرکین تھے، کٹر دشمن کفار تھے جو بالکل حق کا انکار کرنے والے تھے، اسلام کا بالکل انکار کرنے والے تھے، نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ اور مشرکان مکہ بھی تھے جو شرک کے اندر ملوث تھے، اور جو ہے خدا کو تو مانتے تھے، ایک ہے مالک پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، یہ سب اقرار کرتے تھے، لیکن یہ جو بت ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارا کام بنانے والے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ دونوں بھی گروہ جو ہے دشمن ہو چکے تھے۔ تو دشمنی میں وہ کیا کر رہے تھے مکے کے اندر وہ جو ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اسٹارٹنگ میں جادوگر ہے بول کے بدنام کرے، کاہن ہے، شاعر ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، پھر یہ کسی اور سے سن کے آتے ہیں، تو اس طریقے سے کوشش کرے، اور پھر جب اور زیادہ وقت گزر گا تو پھر صحابہ کو مارے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ہے نعوذ باللہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے۔ کئی مرتبہ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول کو بھی بہت تکلیفیں دی سب وہاں کے لوگ۔ اور مدینہ کے اندر جو ہے کیونکہ کفار اور مشرکین کے علاوہ، یعنی کفار جسے کہا جاتا ہے انکار کرنے والا ہے، اور اس میں بھی جو ہے مشرک لوگ بھی تھے، اور لیکن اس میں خاص کر جو ہے منافق بھی تھے۔ منافق بہت ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ اگر کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی جو ہے پیغمبر کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ منافق صفت کے لوگ ہیں۔ جو بھی جماعت میں، جو بھی پارٹی کے اندر منافق رہتے وہ اس کو نقصان پہنچتا۔ تو منافق کیا کرتے تھے اللہ رسول کے زمانے میں؟ جیسے عبداللہ بن ابی ہے، کیونکہ اس کا تھا کہ بھئی مدینہ کے لوگ اللہ رسول آنے سے پہلے اس کو سردار بنانے والے تھے، تو وہ جو ہے ایک انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے سر پہ تاج پہنائیں گے اور میں اس مدینہ کا سرتاج بن جاؤں گا، یعنی تو پھر سردار بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول جیسے آتے پورے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کو نبی مان کے عمل کرنا شروع کر دیتے، تو اس کو ایک قسم کا بغض رہتا، تو اسلام قبول کر لیتا انہیں عبداللہ بن ابی۔ اور جنگ احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ الگ ہو جاتے، تو یعنی اس کا ایک گروہ رہتا ہے، ٹولہ رہتا، اس کا ذکر بھی قرآن میں اس میں کیا گیا۔ تو ان لوگوں کی پالیسی کیا تھی کہ اندر سے کھوکھلا کیا جائے، مسلمانوں کو شک و شبہات اندر پیدا کیے جائیں، اور دعوے اسلام کے بہت زیادہ کرتے تھے، وہ ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، فلاں کریں گے، لیکن عین جب وقت آتا تو راہ فرار اختیار کرتے تھے، جو جنگ احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس زمانے کا سمجھو پس منظر تھا۔ اور منافق کیا کرتے ہیں؟ سامنے سے حملہ نہیں کرتے، منافق پیچھے سے حملہ کرتے۔ کافر سامنے سے حملہ کرتا، ڈرتا نہیں ہو کسی سے، لیکن منافق کیا کرتے؟ چغلی کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، بہتان کے ذریعے سے اندر کینہ رکھتے، حسد رکھتے، بغض، یہ جو چیزیں ہیں یہ پورے منافق کی صفت ہے، کافر کے نہیں ہے، منافق کی صفت ہے۔ تجسس کرنا، تہمت لگانا، تو یہ ساری چیزیں منافق جو ہے اس وقت کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک پس منظر تھا۔ اب آئیے ہم مختصر اس کے اندر کچھ 14 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے، اس کے بعد ہم یہ آیتوں میں غور کریں گے تیزی سے جاتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے سورہ کی پہلی آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرض